السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 14۔ ڈنر کے بعد ریحان بالکنی کی ریلنگ پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے کھڑا سے آسمان پر موجود چاند کو تک رہا تھا کہ حارث بھی بھاپ راتی کافی کے 2 مگ تھامے اس کے پاس ہی بالکنی پر چلا آیا۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ حارث نے اسے کافی کا مگ تھماتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، ریحان نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے کہا۔ اینا کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا؟ حارث نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ریحان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب اسے ڈھونڈنا نہیں ہے کیا؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں، دوبارہ اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا ابھی تک، حارث نے پرسوچ لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، اب مجھے اس کی تلاش نہیں ہے، ریحان نے سادہ سے لہجے میں کہا، لیکن ریحان کی بات پر حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اسی کے لیے تو پاکستان آیا؟ اتنے مہینوں سے خوار ہو رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے تجھے اب اس کی تلاش نہیں ہے؟ حارث نے حیرانی سے کہا۔ کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اس لیے اگر میری قسمت میں بھی ہوا تو میں اینا سے ضرور ملوں گا، ریحان نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور ضرور یہ نصیحت نور نے تجھے کی ہوگی؟ حارث نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر ریحان کے ہونٹوں پر بھی جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا واقعی تو اب اینا کو تلاش نہیں کرے گا؟ اب کہ حارث نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے تلاش تو کیا، اب میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، ریحان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے بھائی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ حارث نے اسے دیکھتے متفکر لہجے میں پوچھا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، حارث کی بات پر ریحان نے اسے گھورا تھا۔ لگ نہیں رہی اس لیے پوچھا تھا، حارث نے کہا۔ حارث کافی کے گھونٹ بھرتے سیاہ آسمان کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی سماعتوں سے ریحان کی مدھم آواز ٹکرائی۔ میں صرف اسے سوچنا چاہتا ہوں، اس کے خیال کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ کسی اور کی سوچ میرے ذہن میں آئے مجھے گوارا نہیں، میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ ریحان کی آواز پر حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ حارث نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ مجھے محبت ہو گئی، ریحان نے گویا حارث کی سماعتوں پر بم بلاسٹ کیا تھا۔ کیا؟ حارث نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے محبت ہو گئی، جو آہستہ آہستہ عشق بنتی جا رہی ہے، ریحان نے ہم کلامی سے انداز میں کہا تھا، جیسے اس کے دل کا کوئی راز افشاں ہو گیا ہو۔ جبکہ ریحان کی بات پر حارث نے بے یقینی و حیرت سے ریحان کو دیکھا تھا، جو کسی مجسمے کی طرح چاند کو تک رہا تھا۔ کیا یہ وہی 2 مہینے پہلے والا ریحان تھا، جو محبت و عشق پر یقین نہیں کرتا تھا، جو کہتا تھا یہ بچوں جیسے کھیل ریحان دلاور خان نہیں کھیلتا؟ نہیں، یہ پہلے والا ریحان نہیں تھا، یہ بدل گیا تھا، بہت بدل گیا تھا، کیونکہ شاید واقعی یہ مرض عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس کے دل نے اس سے بغاوت کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ ریحان دلاور خان بھی عشق کر سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ حارث نے اپنی حیرت پر قابو پاتے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے وہ، ریحان نے کھوئے ہوئے انداز میں جیسے اپنے دل سے سوال کیا تھا۔ او عشق کے مریض، ہوش میں آ! ریحان کے اس انداز پر حارث نے زچ ہوتے ریحان کو جھنجھوڑا تھا، جس پر ریحان نے حارث کو گھورا۔ بکواس کرے گا کہ اب کس دوشیزہ سے آپ جناب عشق فرما رہے ہیں، حارث نے جل کر کہا، جبکہ حارث کی بات پر ریحان کے ذہن کے پردے پر نورالعین کا عکس لہرایا تھا اور ریحان کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ پاگلوں کی طرح ہنسی جا رہا ہے، بتائے گا کون ہے؟ اب کہ حارث نے اس کی کمر پر دھموکہ جھڑا تھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، ریحان کافی کا خالی مگ اسے تھماتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ریحان کے اس انداز پر حارث تلملا کر ہی رہ گیا تھا۔
تو پاگل ہو گئے، علاج کروا لے اپنا، ورنہ کل کو میں نے تجھے اپنا دوست ماننے سے انکار کر دینا ہے۔ حارث حارث نے ریحان کی پشت کو گھونٹتا غصے سے چلایا تھا۔ حارث کی بات پر ریحان مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے لاحق ہونے والا مرض لا علاج ہے۔ ہنا اور رمیسا کالج گئی ہوئی تھی اور نور مدرسے سے آنے کے بعد اب کچن میں اپنے لیے ملک شیک بنا رہی تھی کہ جب اسفند کچن میں آیا۔ وہ غالباً ابھی سو کر اٹھا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ اسفند نے کچن میں آتے نور سے پوچھا۔ ملک شیک بنا رہی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ نور نے اسے خوابدہ لباس میں دیکھ ابھی اس کے سو کر اٹھنے کا اندازہ لگاتے پوچھا۔ نہیں، میں سب کے ساتھ لنچ کروں گا۔ ایسا کرو، مجھے بھی شیک بنا دو، اسفند نے اس سے کہا، جس پر وہ سرس بات میں ہلاتی شیک بنانے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے شیک پی رہے تھے جب اسفند نے گھر میں خاموشی محسوس کی۔ سب کدھر ہے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا، اسفند نے گھر میں خاموشی محسوس کر پوچھا۔ تائی امی اور دادی شاید اپنے کمرے میں ہیں، تایا جان، دلاور انکل، حارث بھائی اور مسٹر خان آفس گئے ہیں۔ ہنا اور رمیسا ابھی تک کالج سے نہیں آئی، بس سب آنے والے ہی ہوں گے، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے، نور نے اسے بتایا، جس پر اسفند نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے یہ مسٹر خان کون ہے؟ اسفند نے نور سے پوچھا، جس پر نور کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بھائی کے دوست، دلاور انکل کے بیٹے ہیں، ریحان، دلاور خان، انہیں میں مسٹر خان کہتی ہوں، نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا نور، تم سے ایک بات پوچھوں؟ اسفند نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پوچھیں، نور نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر سادہ لہجے میں کہا۔ اگر حاشر خالو واپس آ جائیں تو؟ اسفند نے اس سے پوچھا۔ نور نے ایک نظر اسفند کو دیکھا تھا۔ تو کچھ نہیں، بابا آئیں تو صحیح، مجھے انتظار ہے ان کا، بہت سے سوال ہیں جن کے جواب چاہیے مجھے ان سے، نور نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ نور کی بات پر اسفند نے نور کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا نور اس وقت سب کے کن مراحل سے گزر رہی ہے کہ اتنے میں حارث اور ریحان لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ نور کو اسفند کے ساتھ بیٹھا دیکھ ریحان کو بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ ہنا اور رمیسا کالج سے آ گئیں؟ حارث نے نور سے پوچھا۔ نہیں، بس آنے والی ہی ہوں گی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، جب تک سب بھی آ جائیں گے، نور نے حارث اور ریحان کو دیکھتے کہا، جس پر حارث اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جبکہ ریحان بھی ایک نظر اسفند اور نور کو دیکھتا اپنے پوشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔